السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم اپنا نیا لیکچر جو ہے دہرائی اس کی کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے غزوہ تبوک. غزوہ تبوک کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تھا تو مسلمانوں کا رعب جو تھا وہ سب طرف پھیل چکا تھا، ساری عرب پر. تو لوگ جو تھے وہ بہت اسلام قبول کر رہے تھے. ارد گرد کی ریاستیں جو تھیں ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط لے کر اسلام کی دعوت دی تھی. تو اس مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے نا لوگ جو تھے وہ بہت خوفزدہ تھے. تو روم کا جو حکمران ہرقل تھا وہ ان میں سر فہرست تھا. اس نے جب دیکھا کہ مسلمان اس کی طاقت اس طرح بڑھ رہی ہے تو اس نے 40,000 کا لشکر تیار کیا تاکہ وہ مسلمانوں کو ان کا جو ہے خاتمہ کر سکے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ رومی فوجیں جو ہیں وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے شام کی سرحد پر جمع ہو رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا. اب جہاد کی تیاری کے لیے جب روانہ ہونا تو ظاہر ہے اس کے لیے مال و اسباب کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو ان دنوں جو تھا وہ مسلمانوں کے لیے جو قحط سالی کا زمانہ تھا. قحط سالی یعنی کہ بہت زیادہ بارشیں نہیں تھیں، جو فصلیں نہیں تھیں، اور مالی تنگ دستی جو تھی وہ تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جب جہاد پر جانے کی تیاری کا حکم دیا تو پھر اس کے لیے مال جو تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے سب کو چندہ جمع کرنے کے لیے کہا گیا. تو ان دنوں پہ پھر صحابہ کرام نے دل کھول کر جو چندہ تھا وہ دینا شروع کیا، اور ایسی مثالیں قائم کی جو آج بھی قیامت تک، بلکہ قیامت تک جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے مثال بنی رہیں گی. اس موقع پر جو بہت مشہور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان، اور حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا. اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور 200 کیا چاندی جو تھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی چندے کے طور پر. اور ہر تقریباً صحابہ کرام نے جتنا جس سے بھی ہو سکا تھا انہوں نے مالی طور پر وہ جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہاد کی تیاری میں حصہ لیا تھا. اور کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو کہ جہاد کی تیاری میں حصہ نہیں لے سکے تھے کیونکہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. تو انہوں نے اپنی جانیں جو تھیں وہ بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ ان کو بھی جہاد فی سبیل اللہ میں ساتھ لے جایا جائے. لیکن چونکہ ان دنوں قحط سالی کا جیسے میں نے آپ کو بتایا دور تھا، تو سواریوں کی کمی تھی، تو جانور مال مویشی جو تھے وہ راستے میں سواری کے لیے کم تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ان کو مدینہ میں ہی ٹھہرنے کا حکم دیا تھا. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ 9 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کرام کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے. اور یہ وہ تعداد تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مجاہدین کی سب سے بڑی تعداد تھی. ان میں جو تھے وہ 10,000 سوار تھے، اور سواریاں چونکہ کمی تھی تو اس لیے 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر باری باری جو تھے وہ سفر کیا کرتے تھے. اس طرح مسلمانوں نے تقریباً 500 میل کا یہ فاصلہ جو تھا انتہائی استقامت سے تمام تر تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے کیا تھا. اور اس سامان کی کمی اور سفر کی تکلیف کی وجہ سے اسے جیش الاسرہ یعنی کہ تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے. رومیوں کی شکست. آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی جو جرت مندانہ پیش قدمی کے نتیجے میں جو رومی فوج تھی وہ اسلامی لشکر کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی. اس لیے اس غزوے میں مسلمانوں کو بغیر لڑائی کی فتح حاصل ہوئی. اصل میں اسٹوڈنٹس، جب انسان اپنے حق کی خاطر خدا کی راہ پہ جب لڑنے جاتا ہے نا تو ہمت سے، تو پھر خدا کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے. تو اسی طرح پھر جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے ہمراہ 20 دن تک تبوک میں قیام فرمایا تھا. پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تھے تو وہاں کے لوگوں نے، عورتوں، بچوں، بچیوں نے آپ کا والہانہ استقبال کیا تھا. اس کے نتائج آپ یہ دیکھیں کہ کیا نکلے تھے. اس غزوے کے نتائج جو تھے یہ نکلے کہ مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے. ٹھیک ہے، رومی اور شامیوں کے حوصلے پست ہو گئے تھے. اس سے ظاہرہ مسلمانوں کی ہمت اور ان کا بلند ہمت دیکھ کر، طاقت دیکھ کر ان کے حوصلے
پست ہو گئے تھے، اور گرد و نواح کی جو عیسائی آبادیاں تھیں انہوں نے مسلمانوں کے روب دبدبے کی اس میں ان پر مسلمانوں کا روب دبدبہ بڑھ گیا تھا، اور بہت سے سرحدی قبائل تھے، انہوں نے جزیہ دے کر مسلمانوں کی اطاعت جو تھی وہ قبول کر لی تھی۔ اچھا، اس جو سبق ہے نا، اس سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان کے دل کا تقوی اور نیتوں کو دیکھتا ہے، یعنی اگر آپ کی نیت خالص ہو تو کامیابی جو ہے وہ انسان کو ضرور ملتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت صحابہ کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں تو کامیابی ہمارے قدم ضرور چومے گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نیتیں دیکھتا ہے، نیت سے ہی انسان کو مراد ملتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا لیسن کی دہرائی تھی جو میں نے آپ کو کروائی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اس لیسن کو ایک دفعہ خود سے بھی پڑھیے گا۔ نیکسٹ لیسن تک کے لیے اللہ حافظ۔